شروع کرتے ہیں اس بابرکت نام والے کے نام سے جس نے اپنی رحمت کو اپنے غضب سے پہلے پیدا کیا۔ کروڑوں درود و سلام حضور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم پر اور ان کی آل و اصحاب پر۔ ناظرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، بنت امیر شریعت سیدہ ام کفیل بخاری رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب سیدی و ابی میں نقل کرتی ہیں، لکھتی ہیں کہ ایک بار حضرت مولانا سید حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ کا ذکر ہو رہا تھا۔ شاہ جی نے ایک واقعہ سنایا کہ جمعیت علماء ہند کی ورکنگ کمیٹی کا اجلاس مراد آباد میں تھا، سن غالباً 1937 بتلایا۔ فرمانے لگے مجھے بھی باقاعدہ دعوت دے کر بلایا گیا تھا۔ میں اجلاس میں پہنچا، حضرت مدنی رحمۃ اللہ علیہ سے سامنا ہوا۔ میں نے مصافحے کے لیے ہاتھ بڑھائے، حضرت نے میرے ہاتھ جھٹک دیے اور سخت ناراضگی کے عالم میں فرمایا، جی ہاں، باہر مخالفت کرتے ہیں، گالیاں بھی دیتے ہیں اور اندر مصافحے بھی کرتے ہیں۔ شاہ جی فرمانے لگے مجھے تو ایسا معلوم ہوا جیسے کسی نے میرے کلیجے میں گولی مار دی ہو۔ اصل میں اس تلخی کا ایک پس منظر تھا۔ 1936 کے انتخابات میں حضرت مدنی رحمۃ اللہ علیہ کی قیادت میں جمعیت علماء ہند نے اچانک مسلم لیگ سے تعاون کا فیصلہ کیا۔ ان حضرات کو لیگی قیادت نے یقین دلایا کہ لیگ کی حکومت بن جانے کی صورت میں سنی اوقاف کو الگ بنایا جائے گا، سنی قبرستان جدا کر دیے جائیں گے، فقہ حنفی کے مطابق قاضی مقرر کیے جائیں گے، شاردا ایکٹ کم سنی کی شادی کی ممانعت منسوخ کرایا جائے گا، وغیرہ وغیرہ۔ لیگ سے یہ عہد و پیمان باندھتے وقت اکابر احرار کو اعتماد میں نہیں لیا گیا تھا، جس کا انہیں بجا طور پر رنج تھا۔ یوں بھی لیگ کی اور ان انتخابی وعدوں کی حقیقت ان حضرات کو خوب معلوم تھی۔ بعد کے حالات و واقعات نے تو حقیقت اور بھی واضح کر دی۔ جب جمعیت کو اپنی پرانی پوزیشن پر واپس آنا پڑا، لیکن تب تک حریفوں کا داؤ چل چکا تھا اور جمعیت کے بزرگوں نے ہمیشہ کے حلیفوں اور ارادت مندوں کے حلقہ اخلاص سے بالا بعض انوکھے فیصلے فرما لیے تھے۔ نتیجہ اس کا جو نکلنا تھا وہی نکلا۔ انتخابات میں احرار اور اس کے حمایت یافتہ امیدواروں کا مقابلہ کتنی ہی جگہ جمعیت کی حمایت یافتہ امیدواروں سے رہا۔ پھر خواہ جتنی بھی احتیاطیں فرمائی جاتی رہیں، تقریریں دونوں طرف کے حضرات کو ایک دوسرے کے مقابلے میں ہی کرنا پڑیں۔ البتہ باہمی احترام اور تعلق کو بہرحال ملحوظ رکھا گیا۔ اپنوں کو باہم جدا کرنے کے اس کار خیر میں جو حضرات شریک تھے، انہوں نے ایک اور کام یہ کیا کہ حضرت مدنی رحمۃ اللہ علیہ سے کہا گیا کہ احرار والے آپ کو اور جمعیت کے علماء کو گالیاں دیتے ہیں۔ نامزد ملزم بطور خاص شاہ جی ٹھہرائے گئے۔ یہ اسی پروپیگنڈے کا اثر تھا کہ حضرت مدنی رحمۃ اللہ علیہ نے اس انداز میں اظہار ناراضگی فرمایا۔ شاہ جی فرمانے لگے کہ حضرت مدنی رحمۃ اللہ علیہ کی اس برہمی کا مجھ پر اتنا شدید اثر ہوا کہ میں وہیں سے پلٹ گیا، اجلاس میں نہیں بیٹھا، واپس جائے قیام پر پہنچا اور ساتھیوں سے کہا میرا بستر اٹھاؤ اور سامان باندھو۔ کئی حضرات آڑے آئے، لیکن میں نے ایک ہی بات کہی، جہاں بزرگ چھوٹوں پر اعتماد نہ کریں اور اختلاف رائے بھی برداشت نہ کر سکیں، وہاں مل بیٹھنے کا فائدہ۔ اب مجھے روکتا کون؟ اتنے میں کسی نے مفتی کفایت اللہ صاحب کو خبر کر دی۔ انہوں نے فوراً حضرت مولانا حفظ الرحمان کو میری طرف دوڑایا۔ مولانا بھاگم بھاگ پہنچے، کہنے لگے مجھے مفتی صاحب نے بھیجا ہے اور فرما رہے ہیں آپ کو کہیں نہیں جانا، فوراً واپس آ جائیے۔ شاہ جی فرماتے تھے کہ میں سب کو انکار کر سکتا تھا لیکن مفتی صاحب کو نہیں، ان کا میرا تعلق ہی ایسا تھا۔ چنانچہ میں حاضر ہو گیا، اجلاس جاری تھا۔ مفتی صاحب کی شہ پا کر میں بھی کھڑا ہو گیا۔ حضرات، مصافحہ کرنا نہ کرنا تو پھر دیکھا جائے گا، میرا ایک ہی سوال ہے کہ حضرت مدنی ہمارے بزرگ تھے، انہوں نے ہمیں گھروں سے نکالا، ہماری بیویوں کو بیوگی کی زندگی گزارنے پر مجبور کیا، انہوں نے ہمارے بچوں کو ہماری زندگی میں یتیمی کے سائے سے ہمکنار کیا۔ ان کو بیٹھے بٹھائے کیا ہوا کہ یہ ہم جیسے چھوٹوں اور خادموں سے پوچھے بغیر مسلم لیگ کے ساتھ چلے گئے۔ انہوں نے زیادتی بھی ہمیں پر کی اور الٹا ناراض بھی ہمیں پر ہوں۔ یہ پہلے اپنی صفائی دیں، پھر میں بتاؤں گا کہ گالی کس نے دی ہے اور کس نے نہیں۔ حضرت مدنی رحمۃ اللہ علیہ خاموش بیٹھے رہے۔ مفتی کفایت اللہ صاحب نے ان کے کان میں کہا کہ بھائی مولانا حسین احمد صاحب، آپ کی بھی ایک رائے تھی اور عطا اللہ شاہ بخاری کی بھی ایک رائے تھی، اس میں گالم گلوچ کا قصہ کہاں سے آ ٹپکا؟ اور پھر ناراض ہونے کی بات کون سی ہے؟
نہ آپ اپنی رائے سے ہٹے اور نہ عطا اللہ شاہ بخاری اپنی رائے سے، بات تو دونوں ہی کی برابر رہی۔ اب غصہ کس بات پر؟ حضرت مدنی رحمۃ اللہ علیہ چپ کے سنتے رہے، جواباً کچھ بھی ارشاد نہیں فرمایا۔ میٹنگ برخاست ہوئی تو میں اپنے کمرے میں آ گیا۔ مجلس احرار اسلام یو پی کے ساتھی وہیں بیٹھے تھے۔ اتنے میں کیا دیکھتا ہوں کہ شیخ حضرت مدنی رحمۃ اللہ علیہ اپنے جھول جھبے کے ساتھ جھومتے ہوئے تشریف لا رہے ہیں۔ میں اٹھ کھڑا ہو گیا، دل میں ڈرا کہ ضرور شامت آئے گی اور درگت بنے گی۔ کوئی میرا کتنا ہی وفادار دوست کیوں نہ ہوتا، اگر میں نے یوں اس سے کچھ کہا سنا ہوتا تو وہ قیامت تک کے لیے مجھ سے ٹوٹ کر چلا جاتا۔ لیکن مولانا مدنی آتے ہی فرمانے لگے، بھائی شاہ جی، کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ آپ میری بات مان لیتے ہیں۔ یہ ڈائری میرے ہاتھ میں ہے اور یہ دھامپور، یہ چاندپور، یہ بجنور کے دوستوں نے مجھ سے اصرار کیا ہے کہ آپ سے وقت لے دوں۔ میں نے کہا، حضرت میں تو آپ کا خادم ہوں، میری ڈائری بھی آپ ہی کی ہے، اپنے قلم سے چاہے جتنی تاریخیں مقرر فرما دیجئے، بخاری ویسے کا ویسا حاضر ہے۔ شاہ جی فرماتے کہ ایک جلسے میں رات گئے تک تقریر کر کے آیا اور سو گیا۔ نماز فجر کے وقت کوئی شخص میرے پاؤں دبا رہا تھا۔ ان کے دبانے سے نیند کیا آنی تھی وہ تو چلی گئی۔ میں نے دیکھا تو وہ حضرت مدنی رحمۃ اللہ علیہ تھے۔ ہڑبڑا کر اٹھا اور عرض کیا، حضرت ہم نے دوزخ میں جانے کے لیے پہلے کیا تھوڑا انتظام کر رکھا ہے جو آپ ہمیں اس طرح دھکیل رہے ہیں؟ فرمانے لگے، بھائی شاہ جی، نماز فجر کا وقت ہو گیا ہے۔ میں نے سوچا آپ تھکے ہوئے ہیں، آپ کو اٹھا دوں تاکہ نماز مل جائے۔ کیا لوگ تھے وہ، اور ان کی بے نفسی کا کیا عالم تھا۔ اخلاص، ولایت، محبت، شفقت کے پیکر تھے۔ آج ان کی مثال ملنا محال ہے۔ دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کی قبر مبارک پر کروڑوں رحمت خاص نازل فرمائے اور ہمیں ان کے نیک نقش قدم پر چلنے کی توفیق بخشے۔ امید کرتے ہیں کہ یہ ویڈیو آپ کے علم اضافے کا سبب بنی ہوگی۔ اگر یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی تو اسے لائک کریں اور شیئر بھی کر دیں۔ ملتے ہیں ایک نئے ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔